آج یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ علاقہ مہمند کے ایک نامور خاندان حاجی باروز خان کا خاندان اور ان کے چشم و چراغ جناب شادیار خان آج باضابطہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے جس پرچم کو بلند کیا ہے یہ پرچم نبوی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں امن، دنیا میں راحت، دنیا میں محبت اور رحمت آپ کا منشور تھا، آپ کی حیات طیبہ کا منشور تھا، اور یہ پرچم آپ کے اس منشور کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں یہ پھریرا لہرائے گا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچائے گا، اور وہ کون سا گھر ہوگا جو اس پیغام کو قبول نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ یہ جو آج اس دور میں اس جماعت کو اور اس پرچم کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی ہے، یقیناً اس کے پیچھے کارکنوں کی محنت، ان کی جدوجہد اور ان کی اخلاص بھری قربانیاں یہ کار فرما ہیں۔ اور پھر اس کی تاریخ بھی، اگر ہم 1400 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بھی اسی جھنڈے کے سائے میں اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہماری تاریخ ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں تو اسی جھنڈے کے تحت بر صغیر کے علماء نے قربانیاں دیں، آزادی کے لیے، جدوجہد کے لیے۔ اور دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی قوم آزادی کی جنگ لڑتی ہے، جمعیت علماء اسلام نے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی حمایت بھی کی ہے، ان کے لیے آواز بھی بلند کی ہے، اور اس کو اپنا اسلامی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمارا گھر ہے۔ انسان کو گھر سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے گھر کو آباد دیکھتا ہے، اس کو خوشحال دیکھتا ہے، اپنے گھر کو ہر وقت محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس وطن عزیز کے لیے وہی جذبات رکھتے ہیں جو انسان کی فطرت ہے، اور یہ فطرت اللہ نے پیدا کی۔ لیکن اس وطن عزیز میں 75 سال ہم نے گزار دیے۔ ہم نے ان 75 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ جو من حیث القوم اپنا رویہ رکھا ہے، ہر پاکستانی کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا ہوگا کہ اس کلمے کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے۔ جس کلمے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پاکستان کی تحریک چلائی گئی تھی، اور جس وطن عزیز کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہماری ماؤں اور بہنوں نے عزت و عصمت کا نذرانہ پیش کیا، ان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں اس ملک کے لیے۔ ہم کب اس کی قدر کریں گے؟ ہم کب ان شہداء کی اور ان اپنی باعزت اور محترم ماں اور بہنوں کی قرض کو اتاریں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے پاکستان کی شناخت جو اسلامی ہونی چاہیے تھی، جو مذہبی ہونی چاہیے تھی، اسے بالکل مذہب سے لا تعلق کر دیا گیا ہے۔ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر دیا گیا ہے۔
صرف اس لیے کہ مذہب سے لا تعلق وطن مغرب کے لیے قابل قبول ہے، عالم کفر کے لیے قابل قبول ہے، اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں اس وقت بتا دیا تھا جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلا دیا، اس امت کو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، ایک وقت آئے گا جب تم پچھلی قوموں کی ایسی پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ جیسے قدم قدم پر ان کے ساتھ ملاتے رہو گے، بالش بالش ان کے پیروی کرتے رہو گے، اور اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ گوہ پشت میں اس کو سمسارہ کہتے ہیں، وہ کہتے سمسارے پہ غار کا ہم دوی نہ وددل تازہ پاگے کے وہ کسے نہ وددل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے اور ہم ان کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ منظر آج ہم نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے سارا دباؤ ہمارے اوپر ہے، معیشت کے حوالے سے دباؤ ہے تو پاکستان کے اوپر ہے، انڈیا پہ نہیں ہے، بنگلہ دیش پہ نہیں ہے۔ 20 سال افغانستان نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی، لیکن وہاں وہ معاشی دباؤ نہیں ہے۔ ایران جو امریکہ مرد آباد کے نعرے سے انقلاب لایا، وہاں وہ دباؤ نہیں ہے جو دباؤ پاکستان پر اس وقت مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے اگر دباؤ ہے تو صرف پاکستان پر ہے، انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں، حالانکہ مدرسہ تو ہمارا ایک ہی ہے۔ انڈیا میں کوئی دباؤ نہیں، بنگلہ دیش بھی کوئی دباؤ نہیں، صرف پاکستان پر دباؤ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ جہاں دوسری اسلامی دنیا پر رہا، ہمارے اوپر بھی رہا، اور جو پچھلی حکومت گزری ہے اور جس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، اسی ایجنڈے پر آئی، اسی ایجنڈے پہ آئی کہ ہم نے کشمیر کو بیچنا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، اور اسی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری میڈیا پر بہت بڑی لابنگ شروع ہو گئی تھی، بڑے بڑے سینئرز آتے تھے اور اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے پوری حکومتی نگرانی ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے جنگ لڑی اور الحمدللہ اس فتنے کو ہم نے شکست دی۔ ہم نے جنگ لڑی ہے، لیکن اب پھر الیکشن کا ماحول آ رہا ہے، یہاں ذمہ داری قوم کی طرف چلی جاتی ہے، یہاں ذمہ داری عوام کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ پھر انہی قوتوں کو اپنا ملک حوالے کرنا چاہتے ہیں جن کا ایجنڈا پاکستان توڑنا بھی تھا، جن کا ایجنڈا کشمیر توڑنا بھی تھا، جن کا ایجنڈا اسرائیل کو بنوانا بھی تھا، اور جن کا ایجنڈا یہ بھی تھا کہ کس طرح ہم قادیانیوں کو دوبارہ پاکستان میں آئینی طور پر مسلمان کہہ سکیں۔ یہ سارے ایجنڈے سے ہم لڑے ہیں، ہم بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ لڑے ہیں،
اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ تبدیل ہو گیا تھا، کسی زمانے میں فلسطین کی بات ہوتی تھی، فلسطین کی آزادی کی بات ہوتی تھی، فلسطین کے حق کی بات ہوتی تھی، لیکن آج بات کیا ہو رہی تھی؟ اسے بھول گئے تھے ہم۔ آج بات ہوتی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کا وجود، اسرائیل کی اہمیت، اسرائیل ناگزیر ہے۔ مسئلے کا بالکل عنوان ہی تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے خطے کے مسئلے کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس لے گئے۔ آج قربانیاں ضرور دی ہیں، اس وقت 16,000 تک بچے، مائیں، بہنیں، خواتین، بے گناہ شہری شہید ہو چکے ہیں 2 مہینے کے اندر۔ بہت بڑی قربانی غزہ کے لوگوں نے دی ہے، لیکن مسئلہ کی نوعیت کو زندہ کر دیا انہوں نے، فلسطین کے مسئلے کو زندہ کیا انہوں نے۔ اور حد یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آبادیوں پر بمباری کرنا یہ جنگی جرم ہے۔ کہاں ہیں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو برملا اس کے خلاف جنگی جرائم کا دعویٰ دائر کریں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں پر کسی مذہبی آدمی سے کوئی معمولی سی چوک ہو جائے، اگر مدرسے کا ایک استاد اپنے شاگرد کو سزا دے اور اس کا کوئی ویڈیو بن جائے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ انسانی حقوق، بچوں پر تشدد۔ آج 2 مہینے کے اندر 16,000 شہداء، ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ میں ان عالمی قوتوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ 20 سال تک افغانستان میں تم نے جس طرح انسانیت کا قتل کیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں۔ جب ظلم کرنے آتے ہیں تو نام کے دیتے ہیں ہم انصاف دینے کے لیے آئے ہیں، جب خون ریزی کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امن کے قیام کے لیے آتے ہیں۔ عراق کو برباد کیا، لیبیا کو برباد کیا، شام کو برباد کیا، دنیا میں جنگ پھیلائی جا رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کی قیادت ہم کریں گے۔ جن کے ہاتھوں سے پوری انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، بھلا ان کو بھی انسانیت کی قیادت اور قوموں کی قیادت کرنے کا حق پہنچتا ہے؟ اور ہم کیسے ان کو دنیا کے قیادت کے لیے تسلیم کریں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے ابھی قریب ہی افغانستان میں شکست کھائی ہے، اور یہاں سے شکست کھا کر بھاگا ہے۔ جو میرے گھر سے شکست کھا کر بھاگے، میں اس کو سپر طاقت کہہ سکتا ہوں؟ اسلامی دنیا کے حکمران کیوں دباؤ میں ہیں؟ ہمارے ملک کے حکمران کیوں دباؤ میں ہیں؟ یہاں پر فاٹا کا انضمام کیا گیا اور فاٹا کے عوام کو کہا گیا ہم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انضمام کیا ہوگا کہ سبز باغ ہوں گے، دودھ کی نہریں بنیں گی، شہد کی نہریں بہیں گی، آپ خوشحال ہوں گے۔ آپ تو ایف سی آر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو غلامی کا ہے۔ بھائی ایف سی آر اگر فرنگی کا قانون ہے تو پاکستان کے قوانین میں ہزاروں قوانین آج بھی فرنگی کے زمانے کے نہیں ہیں۔ یہ تعزیرات پاکستان، کیا یہ وہی تعزیرات نہیں ہے جس کو پہلے تعزیرات ہند کہا جاتا تھا؟ کیوں آپ نے فاٹا کے عوام کو دھوکہ دیا؟ اب کیا ہوا کہ آپ کی فاٹا کی سیٹیں بھی گئی، آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی گئی، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں پولیس بہت نیک نام ہے، ان کی برکتیں بھی فاٹا کی طرف چلی گئی۔ ہمارے ہاں پٹواری بھی بہت زیادہ نیک نام ہے، اس کی رحمتیں اور برکات بھی آپ کی طرف چلی جائیں گی۔
اب آج آپ دیکھیں، ہر سال 100 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا اور یہ 10 سال کے لیے تھا. آج 6 سال پورے ہو گئے، اس وقت تک 1 ارب روپیہ بھی فاٹا کے لیے مکمل نہیں کیا جا سکا. اور فاٹا نہ فاٹا ہے نہ سیٹل ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہے. عوام کو پریشان کر دیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ابھی اس فیصلے میں فیصلہ کرنا یہ اجلت ہے، لیکن یہاں کی مقتدرہ قوت نے میرے سامنے مجھے کہا ہے کہ ہم پر بین الاقوامی دباؤ ہے. تو میں نے کہا پھر عوام کو کیوں دھوکہ دے رہا ہوں؟ پھر کہو نا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. میں بہت سی چیزوں کو خود گواہ ہوں، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. سچ کہنا جرم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو گواہ کہا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو. شہداء شاہد کی جمع ہے. شاہد گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو جس چیز کو جس طرح آنکھوں سے دیکھے زبان سے اسی طرح بیان کرے. اگر میں ظلم کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے تو کم از کم میں ظلم کو عدل نہیں کہہ سکتا. اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت رات ہے، کس کے دباؤ میں اس کو دن کہوں، اور کیوں دن کہوں گا؟ بس یہی ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم ذرا واضح طور پر اپنا موقف رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ اندر سے تو ہم ایجنٹ بنے اور باہر سے ہم اسلام کریں، قوم کو دھوکے دیتے رہیں. ہم نے اس منافقت کے خلاف بھی جنگ لڑی اور منافق کو شکست دی ہے ہم نے. اب آگے آپ کی ذمہ داری. افغانستان پر حملہ ہوا، تمام دنیا کی حکومتیں جھک گئی. پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اڈے دیے، فضائیں دی. اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہمارے ہوائی اڈے بند ہو گئے اور عالمی قوتوں کے لیے ہمارے اڈے کھل گئے. کس بات کے لیے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. ہم افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم نے علی الاعلان اپنا موقف دیا اس وقت بھی، ہم آج بھی اپنا موقف دے رہے ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے، یہاں پر آئین بھی ہے، یہاں پر قانون بھی ہے. ہم آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور اسی کے دائرے میں ہم اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو عالمی قوتوں کے سائے ہم پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں اپنے دباؤ میں رکھ کر ہمارے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ہماری سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری معیشت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری دفاع پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایٹم بم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، قائد کی جمعیت، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے. یہ توفیق اللہ نے جمعیت علماء کو دی ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے، ہمارے ملک کے عام سیاسی جماعتیں بس عام حالات میں ملک کو بہتری کے ضامن وہ بنتے ہیں. آپ آئیں، آپ قوم کے بہتری کے ضامن بنیں، لیکن آپ کی پشت پر 75 سال کی آپ کی کارکردگی بھی تو ہے. لہٰذا میں ایک بات آپ سے اور پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ذرا آنے والے وقت پہ نئے زاویے سے فیصلہ کرو. نیا مستقبل ہم نے تراشنا ہے. ایک نئے مستقبل کی طرف ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے فیصلے کرنے ہیں. پرانی لکیریں مٹا دو، وہ نئی لکیریں کہ جس پہ چلتے ہوئے ہمیں پاکستان کے اندر دین اسلام کی روشنی نظر آئے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک.
ایک ایسا رخ اختیار کرنا ہے، ان لکیروں کی پیروی کرنی ہے کہ جس پہ چل کر ہمیں پاکستان کی سرزمین میں ہمیں آزادی نظر آئے، ہمیں حریت نظر آئے، سیاسی حریت نظر آئے، معاشی حریت نظر آئے، دفاعی حریت نظر آئے، اور ہم سمجھے کہ بین الاقوامی ادارے ہمیں کنٹرول نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک میں اپنے ادارے رکھتے ہیں اور اپنے اداروں کی طاقت سے ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم سیاست میں مصروف عمل ہیں۔ کوئی لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں، اس پارلیمنٹ کا کیا فائدہ، اس جمہوریت کا کیا فائدہ، لیکن تدریجی اصلاحات میں الحمدللہ ہم نے اس نظریے کو مرنے نہیں دیا ہے۔ نظریہ بھی زندہ ہے، جماعت بھی زندہ ہے، مذہبی اور دینی ادارے بھی زندہ ہے، تعلیمی ادارے بھی زندہ ہیں، ہمارے مساجد بھی زندہ ہیں، ہمارے محراب بھی آباد ہیں، ہمارے ممبر بھی آباد ہیں، اور انشاءاللہ یہ آباد رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور بروز خان مرحوم کا خاندان، ہم اس کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس حوالے سے میں محمد کی جمعیت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے، اور یہ ان کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے مولانا